کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ چیچا وطنی میں نہیں, یا کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتہ, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم, آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی
صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے. وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں آؤ, میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے.